میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن صحیح معنوں کے ساتھ پڑھے اور مسلمان نہ ہو، اور کوئی نہج البلاغہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھ لے اور علی کا چاہنے والا نہ ہو۔ واہ واہ کیا بات۔ میں چاہوں گا کہ سیدہ ہیرا شیرازی ہماری اسی پروگرام کا جو ہمارا جو تسلسل جو تھا اسی کو آپ کنٹینیو جاری رکھیں۔ بالکل، میں عرض کر رہی تھی کہ قرآن مجید کا یہ سورہ جو سب سے چھوٹا سورہ ہے، جب چیلنج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا قصیدہ گو سمجھتے ہو، تو اس قرآن کا سب سے جو چھوٹا سورہ ہے اس کے جیسا کوئی کلام لے کر آؤ۔ قرآن مجید کا یہ چھوٹا سا سورہ خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکا دیا گیا، اور پھر ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام شعشع تھا، شین عین، جب وہ پورا سال کلام نہیں کرتا تھا کہ کہیں میری فصاحت اور بلاغت میں کوئی کمی نہ آ جائے، صرف دوپہر کو نکلا کرتا تھا اور لوگ اپنے قصیدے جو ہے وہ اس کو دکھایا کرتے تھے، اس میں جو کریکشن ہوتی تھی تو وہ کر دیا کرتا تھا، کلام نہیں کرتا تھا، پورا سال بولتا نہیں تھا، صرف جب میلے کا وقت آتا تھا اس وقت اپنی شاعری کلام کرتا تھا اور پھر سناتا تھا۔ جب سورہ کوثر کو اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ اس کا نہ صرف یہ کہ اس کا جواب دیتا، جب اس نے سورہ کوثر کو پڑھا، ایک بار پڑھا خاموش رہا، دوسری بار پڑھا خاموش رہا، تیسری بار جب پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہتا ہے ما ھذا من کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ 1400 برس گزر گئے ہیں، قرآن مجید جیسا تو چھوڑیے ایک سورے کا ایک سطر کا کوئی جواب نہیں لا سکا، کیونکہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ تھامس میک کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، امریکن پروفیسر، جو سامعین ہیں وہ گوگل کر کے دیکھیں کہ جب وہ انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا تو مسلمان ہوئے، قرآن پڑھتے پڑھتے مسلمان ہوئے، اور پھر جب اپنا نام تبدیل کیا تو اپنا نام رکھا علی حیدر۔ کہتے ہیں میں اس مذہب کو اختیار کروں گا جس کا پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو، جس کے پیشوا علی مرتضیٰ مدینۃ العلم کے باب مدینۃ العلم جیسے ہو۔ اور پھر جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو قرآن پڑھنے کے بعد دن اور رات قرآن پڑھتے تھے، اس نتیجے پر پہنچے، کہتے ہیں کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی صحیح معنی اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے اور مسلمان نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا اور پھر انہوں نے ہی لکھا مولا کائنات علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کہ نہج البلاغہ جو کلام ہے امام علی علیہ السلام کا، وہ مولا کے کلمات کا، مولا کے خطبات کا ایک مجموعہ ہے جس کو سید رضی نے جمع کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو بھی پڑھا، جس میں پہلا خطبہ کائنات کے اجزائے ترکیبی پر ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بتایا کہ پروردگار عالم نے کائنات کو کیسے بنایا، سورت کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہے، کتنی کہکشائیں ہیں، اور خدا نے زمین کو کیسے بنایا، آسمان کو کیسے بنایا۔ تو انہوں نے وہ پڑھنے کے بعد کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن صحیح معنوں کے ساتھ پڑھے اور مسلمان نہ ہو، اور کوئی نہج البلاغہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھ لے اور علی کا چاہنے والا نہ ہو، واہ واہ کیا بات ہے، عاشق علی نہ ہو۔ کیا بات ہے۔